روزہ ایک انسان کو پورے طور پر چینج کر دینے والا کورس ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی اصلاح چاہتا ہو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے روحانی اعتبار سے ہو، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے سماجی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے رمضان کا مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے۔ روزہ سب سے بہتر اپائے ہے۔ سب سے پہلے روزہ میں ہوتا کیا ہے؟ روزہ میں ہم کھانا پینا اور شہوت کو چھوڑ دیتے، اکیلے میں ہیں، کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز ہے، لیکن نہ تو ہم کھاتے ہیں نہ تو ہم پیتے ہیں۔ کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اس نقطے پر۔ اس لیے نہیں کھاتے ہیں، اس لیے نہیں پیتے ہیں، اس لیے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، بند کمرے میں ہیں۔ اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر احساس ہے کہ ہم نے یہ روزہ اپنے رب کے لیے رکھا۔ یہ احساس دراصل ہمارے اندر پیدا کیا جاتا ہے لگاتار 1 مہینہ تک، تاکہ 1 مہینہ کا جو کورس کریں، اس کورس کے بعد 11 مہینہ تک یہ اثر ہمارے اوپر دکھائی دے۔ اس ناحیہ سے روزہ دراصل ہمیں ہر پل اللہ کی نگرانی کے احساس کے لیے تیار کرتا ہے، اور اسی کو احسان کہا گیا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو مانو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ دراصل یہ احساس پیدا کرتا ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا تو کم سے کم ایمان کی یہ مانگ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ اب اگر ہم کیمرہ کے سامنے میں، کمپنی ہے، ہمارا منیجر ہمارے سامنے میں بیٹھا ہوا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو کیچ کیا جا رہا ہے کیمرہ میں، تو کیا ہم کوئی غلط کام کریں گے؟ کیا کمپنی کو دھوکہ میں رکھیں گے؟ کیا کمپنی کے ٹائم میں کوئی غلط کام کریں گے، ذاتی کام کریں گے؟ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سدھار لیں گے۔ بالکل ویسے ہی روزہ دراصل ہمیں اس کام کے لیے ٹرین کرتا ہے کہ بندے تیری نگرانی ہو رہی ہے۔ نگرانی ایسی ہے کہ دنیاوی جو کیمرے ہوتے ہیں، ان کیمروں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو کیمرہ ہے، 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن پھر بھی وہاں پر اللہ کا کیمرہ، اور اس کے کیمرے کی بھی 4 ترکیب ہیں، ہم بار بار اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارے بھی ہمارے لیے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے لیے اور ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو اللہ کی نگرانی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، زمین اور دھرتی بھی گواہی دے گی۔ یہ احساس دراصل پیدا کرتا ہے ہمارے اندر روزہ، اور جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ایسا انسان بنتا ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لانے والا بن جاتا ہے، کیونکہ منیجر کے سامنے میں اس کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم جی رہے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ اب فجر کی اذان ہوگی، نرم اور گرم بستر پر ہم سو رہے ہیں، کیا مجال کہ ہم سوئے رہ جائیں، فوراً ہم اٹھیں گے، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے، کیا مجال کہ ہم ان کاموں کا ارتکاب کریں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں۔ ایک بچی ماں کے ساتھ میں ہے، ماں بچی کو بولتی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ امی جان، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے
کہ بادشاہ نے دودھ میں پانی ملا کر دودھ بیچنے سے منع کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین تو ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو بچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو بچی دودھ میں پانی ملانے سے اس لیے رکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو قدم قدم ہم پھونک کر کے ڈالتے ہیں اور کوئی غلطی ہم نہیں کرتے۔